أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھا شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر. نہیں کفر کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر. جادو اور سحر یہ کبیرہ گناہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اجتنبوا السبع الموبقات. 7 گناہ ہیں ہلاک کرنے والے، 7 ان سے بچ جاؤ. ان میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے جو انسان کو ہلاک کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جادو. جادو کبیرہ گناہ ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. گزشتہ آیات کریمات میں یہود کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے. اس میں بھی یہی ہے، کہتے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی بادشاہت ہے جنوں پر اور ہواؤں اور پرندوں پر، یہ جادو کے ذریعے توبہ استغفر اللہ. اتنی بڑی حماقت کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہہ دیں. انہوں نے پیروی کی جو پڑھا شیاطین نے. یہ شیاطین کا کام تھا جادو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جن کا مقابلہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا تھا. جادوگر کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے معجزے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے.
پہاڑوں، پرندوں، جنوں اور ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار ملا ہے۔ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ جادو، یہ جو لفظ سحر ہے جادو کا، یہاں تک اس کا بیان ہے۔ اس سے آگے جو الفاظ ہیں آیت کریمہ کے، وما انزل، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں۔ بابل جو ہے یہ عراق میں ہے، عراق میں کوفہ اور کربلا کے درمیان، بابل عراق میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان، اور وہ تو نہیں سکھلاتے تھے، من احد، کسی کو، حتی یقولا، حتیٰ کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنہ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر۔ سحر کا بیان پیچھے گزرا، اور یہاں ایک اور علم ہے جس کے ذریعے سے آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے فرشتے کبھی آزمائش کے لیے بھی آ جاتے ہیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے آ گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی، کوئی علم تھا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی لوگوں نے ہاروت اور ماروت کے متعلق بہت قصے بنائے ہوئے ہیں جو بے سر و پا ہیں، اس لیے ایسے قصوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جن کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس وہ سیکھ لیتے ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے آدمی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ کتنا بڑا یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ ایک گھر کے اندر اختلاف ڈال دیتا ہے، تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، گھر ویران ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان دونوں کی کچھ زندگی مشکل میں پڑتی ہے، بلکہ آگے ان کی اولاد بھی ساری زندگی پریشانی میں، اور اولاد کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، خالی اولاد پر نہیں، اپنی زندگی پر نہیں، نسلوں تک اس کا اثر چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ باب صفات المنافقین، تحریش الشیطان وبعثہ سرایاہ، حدیث نمبر 2813 صحیح مسلم شریف میں۔
शैतान अपने चेले चांटे भेजता है, जाओ लोगों को शर पे लगाओ। एक आता है मैंने ये गुनाह कराया, दूसरा आता है मैंने इस फितने में फलाने को डाला है। इब्लीस उनकी रिपोर्ट सुनता जा रहा है, हत्ता के एक उसका चेला आके कहता है मैंने फलां घर में खामन बीवी की लड़ाई करा दी है। उससे बड़ा खुश होता है, उसको अपने करीब करता है, उससे मुआनका करता है, कहता है ने मानता तू सबसे अच्छा है। फितना तो एक पड़ा है, लेकिन उसका असर नस्ल दर नस्ल चलता है। ये जादूगर और इस किस्म के बेनसीब लोगों का मशगला है। मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, इंसान और उसकी बीवी के दरमियान लड़ाई करा देते हैं। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं वो नुकसान पहुँचाने वाले इसके साथ किसी को मगर अल्लाह के इज़न से, अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह के इज़न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वयतअल्लमूना, और वो सीखते मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, जो उनको नुकसान पहुँचाए नफ़ा नहीं दे रहा। वलक़द अलिमू, और उन्होंने जान लिया, लमन इश्तराहु, जिसने ख़रीदा इसको, मा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक़, नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम, और बुरी चीज़ है मा शरऊ बिही अनफुसहुम, जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। लौ कानू यालमून, अगर वो जानते हों। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ऊ, अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते। लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अच्छा बदला मिलता। लौ कानू यालमून, अगर होते वो जानते, अगर वो हकीकी इल्म रखते, हकीकी फ़हम और समझ रखते, तो इसमें बड़ी खैर थी कि वो जादू और इस किस्म के जो नुकसानदेह टूणे और अमलियात इनके करीब भी न जाते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मन अता काहिनन औ साहिरन फसद्दक़हू बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आदमी किसी नजूमी के पास आया या जादूगर के पास और जो उसने कहा उसकी तस्दीक कर दी, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसका तो इसने इनकार ही कर दिया, कुफ़र ही कर दिया। और एक हदीस पाक में है, यहाँ तो तस्दीक का मसला है ना, सद्दक़हू, तस्दीक करता है जादूगर की, वो कुफ़र करता है। और एक हदीस पाक में है, जो सिर्फ ऐसे बदबख्तों के पास चला ही जाए, उसमें तस्दीक का लफ्ज़ नहीं है। लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन सबाहा, अल्लाह पाक 40 दिन उसकी नमाज ही नहीं कबूल फरमाते। और अगर तस्दीक कर दे फिर तो कुफर तक मामला चला जाता है। तो अल्लाह ताला का फ़ैसला हर चीज़ से बढ़कर है। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ैसले, अल्लाह ताला की ताकतें वही सबसे बढ़कर हैं। तो हारूत और मारूत के मुतल्लक जितना अल्लाह पाक ने बयान कर दिया उस पर ईमान लाना है, इससे मज़ीद सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह ताला के 2 फरिश्ते हैं, आजमाइश के लिए आए हैं, कह रहे हैं लोगों को कि ये फितना है, आजमाइश है, इसमें ना पड़ो। लेकिन लोग
भाग दौड़ कर आजमाइश में पड़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम ना कहो राइना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, और सुनो, और काफिरों के लिए अजाब है दर्दनाक। अल्फाज के इस्तेमाल में अदब, लफ्ज़ वो बोले जिसमें किसी किस्म की खराबी ना हो। इस आयत करीमा में अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत का तज़किरा। पूरा कुरान ही आपकी शान से भरा पड़ा। यहाँ पर एक लफ्ज़ है राइना, जिसका असल तर्जुमा क्या है? हमारी रियायत करो। जब आप अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते तो बाज़ों का साहबा कह देते कि हमारी रियायत करो, हमें बात समझने दो, अच्छी तरह हम बात को समझ जाएं तो फिर आगे चलें। राइना। लेकिन जो बदबख्त और बेनसीब थे ना, वो इसी लफ्ज़ को बिगाड़ लेते। कैसे पढ़ते? राइना, ऐन के नीचे खींच लेते, आगे या बनाते। इसके तर्जमे में फिर फ़र्क पड़ जाता है। एक तो इसका तर्जमा बन जाता है चरवाहा। राई कहते हैं बकरियों के चरवाहे को। चरवाहा तो जो यहूद थे बड़े खुश होते, बाजी हम और ये मुसलमान खुद भी अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी कर रहे हैं। अल्लाह पाक को वो लफ्ज़ भी गवारा नहीं जिस लफ्ज़ में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी का कोई शक भी हो। बेअदबी है नहीं, किसी कोई एहतमाल भी हो तो अल्लाह पाक को वो लफ्ज़ गवारा नहीं। हमारे मुसलमानों में कुछ अल्लाह के बंदों ने बड़ी बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन किताब में एक दो को लफ्ज़ ऐसे लिख दिए जो वबाले जान बन गए। नहीं लिखने चाहिए। अल्लाह पाक को वो लफ्ज़ गवारा ही नहीं। ला तक़ूलू राइना। अब राइना का लफ्ज़ जो है, इसमें आपकी बेअदबी नहीं थी, लेकिन लोगों ने बना ली, अल्लाह पाक ने पाबंदी लगा दी। वो लफ्ज़ अल्लाह पाक को गवारा ही नहीं, उसकी इजाज़त ही नहीं। और कभी कभार इससे भी बढ़ते। राइना का एक माना और भी बड़ा नामुनासिब वो कर लेते, जो कि हमारी ज़ुबान पे आ नहीं सकता। तो अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ पर ही पाबंदी लगा दी और कहा वक़ूल उन्ज़ुरना, और तुम ये कहो उन्ज़ुरना, अल्लाह के नबी हमारी तरफ देखिए कि हम अच्छी तरह बात को समझ लें। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वस्माऊ, बात तवज्जो से सुनो ताकि तुम्हें कहना ही ना पड़े कि जी हम अच्छी तरह बात समझ लें, तो फिर पहले ही तवज्जो से बात को सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो इस आयत में अल्फाज के मुतल्लिक़ मुसलमानों को अपने बारे में और सहाबा के बारे में और अल्लाह के नबियों के बारे में और औलिया किराम के बारे में हमेशा वो लफ्ज़ बोलें जिसमें अदब हो, बेअदबी का कोई एहतिमाल भी ना हो। बाज़ लोग खिताब करते हैं बड़ा बड़ा अच्छा, उसमें आयात होती हैं, अहादीस होती हैं, लेकिन दौरान खिताब कोई एक दो लफ्ज़ ऐसे जिसमें कोई बेअदबी का एहतमाल होता है, तो उनके लिए वो नुकसानदेह साबित होता है।
وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، اللہ پاک کو وہ پسند نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کی ایک اور شرارت کرتے یہودی۔ اصل لفظ ہے نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو اس کو بگاڑ دیتے، کہتے السلام علیکم، السلام، لام کو درمیان سے نکال دیتے، اس کا پھر معنی کیا ہے؟ تم پر ہلاکت ہو، تم مر جاؤ، یعنی دعا کی بجائے وہ بد دعا بن جاتی ہے۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اللہ پاک نے قیامت کے قریب بھیجا تلوار دے کر حتیٰ کہ ایک اللہ کی پوجا کی جائے۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرا رزق جو ہے میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے۔ وجعل ذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت اور رسوائی اس کے لیے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داؤد شریف میں ہے، کتاب اللباس باب فی لبس شہرت، حدیث نمبر 4031۔ تو جب وہ بے نصیب کہتے السلام علیکم تو آپ فرماتے کہ تم اتنا ہی کہہ دیا کرو علیکم علیکم، بس، کہ تم نے جو بد دعا کی ہے اس کا وبال تم پر ہی پڑ جائے۔ اپنی زندگی کا، اپنی بول چال کا، اپنی گفتگو کا لہجہ مثبت اچھا، زبان بولے تو پھول نکلے کانٹے نہیں، ایسی زبان اچھی نہیں ہے جس سے کانٹے نکلتے ہیں، اللہ پاک کو وہ پسند نہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو یا بلا دیتے ہیں، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے نا، ایک مریض کو ایک دوائی دیتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ دوائی تبدیل کر دیتے ہیں، اب یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، ایک حکم دیتے ہیں وقت اور حکمت کے ساتھ، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے اللہ جل شانہ اس حکم کو تبدیل کر کے ایک نیا حکم دے دیتے ہیں، اب اس میں زیادہ خیر ہے۔ جیسے مریض کی بہتری کے لیے دوائی کو بدلا جاتا ہے، اس طرح انسان کی بہتری کے لیے اللہ جل شانہ حکم اپنا پچھلا منسوخ کر کے نیا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی یہود بڑا اعتراض کرتے کہ دیکھو جی پہلے یہ حکم تھا اب یہ آ گیا، اور ایمان والے کیا کہتے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد ہے عورت ہے وہ برائی کریں تو ان کو رجم کر دو۔ بعد میں یہ الفاظ جو تھے قرآن پاک سے نکال کر حدیث پاک میں رکھ دیے گئے۔
اور مسلمانوں میں یہ حکم جاری و ساری رہا، حکم نہیں ختم ہوا، حکم موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما ثالثا، اگر انسان کے دو وادیاں ہو جائیں مال کی تو پھر تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ یہ الفاظ بھی پہلے تلاوت کیے جاتے تھے، بعد میں ان لفظوں کو حدیث پاک کے اندر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح حکم ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اب کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ مثال ہے مثلہا، اسی جیسا حکم، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا خانہ کعبہ کی طرف، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں کہ پہلا کوئی مشکل تھا تو دوسرا کوئی آسان ہے، برابر برابر یہ مثال ہے اس کی، او مثلہا، اسی جیسا حکم، جو پہلا حکم ہے دوسرا اسی جیسا ہے۔ اور نأت بخیر منہا، ہم اسے بہتر لے کر آتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں اللہ پاک نے سورۃ انفال میں بیان فرمایا کہ پہلے تو یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے، ایک مسلمان 10 کافروں کا، پھر اس کے بعد آسانی ہو گئی، اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے، آسانی ہو گئی۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ایک عورت کی عدت جب خامند فوت ہو جائے 1 سال ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، بعد میں اس کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن بنا دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ جب رمضان میں رات کو انسان سو جائے اب اٹھ کے کوئی کھا پی نہیں سکتا، سونے سے پہلے جو کھا لیا جو پی لیا، پھر اللہ پاک نے آسانی فرما دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس طرح بہت سی مثالیں قرآن پاک میں نسخ کی کہ جیسا حکم اور وقت اور حکمت کے مطابق اللہ پاک نے جو حکم مناسب سمجھا اس کو نازل فرما دیا۔ یہود اس پر بھی اعتراض کرتے کہ کیسا رب ہے، کبھی ایک حکم دیتا ہے کبھی دوسرا، جس میں زیادہ فائدہ ہے وہ اللہ پاک وقت کے مطابق اس کو تبدیل فرما دیتے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ بھئی وہ ہمارا رب ہے کہ ہمارا غلام ہے؟ ہم پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، دوست بھی اللہ تعالیٰ اور مدد بھی اللہ پاک کی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے پس وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راستے سے۔ انہوں نے تو یہ سوال کیا ارن اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ سامنے، تو تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، سوال وہ کرو جس کی ضرورت ہے۔ زیادہ سوال تو ان کا شیوا تھا، اور کس قدر لا یعنی سوال کرتے، تو جس کی ضرورت ہے بس وہ سوال کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔